السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث جو سنن ترمذی میں ہے، اس کا خلاصہ اور اس کے منتخبات، اس کی کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی جا رہی تھیں۔ یہ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے متعلق تھیں۔ ان کا تعلق اس بات سے تھا کہ جب آپ گھر میں ہوتے تو آپ اپنے گھر کے اوقات کو کس طرح گزارتے تھے، اور یہ ہے کہ جب آپ باہر تشریف لے جاتے تو باہر کے اوقات آپ اپنے کس طرح سے گزارتے۔ کیونکہ ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نورانی زندگی کو اپنانا ہے، کیونکہ آپ کے اعمال میں جو نور ہے وہ کسی میں نہیں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو سراپا نور بنایا، آپ کے اعمال میں نورانیت ہے، آپ کے اقوال میں نورانیت ہے، آپ کے صفات و اخلاق میں نورانیت ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ نور سے ہمیں بھی مناسبت ہو تو پھر اس کی اتباع ضروری ہے۔ جب نور سے تعلق ہوگا اور ہمارے اعمال میں نورانیت نور کی برکت سے آئے گی تو پھر وہ اللہ پاک کی رضا کے قابل ہوں گے، اللہ پاک ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ کیوں ہم کو نورانی بننا ہے؟ کہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہو۔ اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض۔ زندگی میں نورانیت ہوگی، لطافت ہوگی، برکت ہوگی، رحمت ہوگی، عافیت ہوگی، دل کا چین اور سکون اور اطمینان ہوگا۔ نور کے یہ فائدے ہیں۔ اگر زندگی میں ظلمت ہوگی، اعمال میں ظلمت ہوگی تو زندگی میں ظلمت آ جائے گی، روح میں ظلمت آ جائے گی، تو پھر اس میں بے برکتی ہے، نحوست ہے، بدمزگی ہے، بے لطفی ہے اور عافیت نہیں ہے، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی میں ہزار پرابلمس ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پاکیزہ اعمال ہیں ان کی ہم نقل کرتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمارے اعمال میں نورانیت آئے گی۔ اس ضمن میں یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو آپ کے معمولات کیا تھے، کیا کیا کرتے تھے آپ، کیسے ابتدا بالسلام فرماتے تھے اور کیسے نایابی سے اپنے آپ کو بچاتے تھے اور کیسے چلنے میں تواضع اختیار فرماتے تھے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یتفقد اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا، صحابہ کا تفقد فرماتے۔ تفقد کے معنی ہے احوال کو جاننا، حالات کی خبرگیری رکھنا کہ کس کے کیا احوال ہیں، کس پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے تجسس، یہ تو منع ہے، اور ایک ہے خیر خبر رکھنا، اس کا حکم ہے۔ کسی پر کوئی تکلیف تو نہیں آئی، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی غم اور صدمہ تو نہیں پہنچ گیا، خوش ہے یا نہیں ہے، خوش اگر ہے تو خوشی میں شرکت کرنا اور ساتھ دینا، اس کی خوشی میں اپنے آپ کو شریک بتانا، چاہے آدمی فزیکلی شریک ہو یا نہ ہو۔ کہ تمہیں خوشی ہے تو تمہاری خوشی سے ہمیں بھی خوشی ہے، اس سے آدمی کو بہت خوشی حاصل ہو جاتی ہے۔ غمی ہے تو غم میں اس کے تعصب میں شریک ہونا کہ بھائی آپ کو تکلیف ہوں گی تو اس کا ہمیں بھی افسوس ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی یہ میرا ہمدرد ہے اور میرا غم میں شریک ہے، اس کو مواسات کہتے ہیں، غمخواری کہتے ہیں۔ کسی کو کچھ ضرورت ہے، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی انتہائی قریب کے سرکل والوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کی خبرگیری نہیں رکھتے، حالانکہ شاید اعتداد لوگ ہیں، اگر انہیں پتہ چلے کہ یہ ضرورت والا ہے اور دوستی بھی ہے اور اللہ نے استطاعت اتنی دی ہے کہ اس کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے تو پوری کی جاتی، مگر وہ بولے کس طرح، وہ شرماتا ہے۔
مانگنے کا کوئی پیشہ تو ہے نہیں، مانگنے کی عادت نہیں ہے، مانگنے کو حضور نے منع فرمایا ہے۔ اب ایک آدمی خود سے اپنا اظہار نہیں کرتا ضرورت کا، اور قریب والے جو دوست احباب ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ شریک رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، اس کے لیے ہوتا ہے تفقد، خیر خبر رکھنا اور احوال کو معلوم کرنا ساتھیوں کی۔ بیمار ہے میلاد پرسی کرنا، بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ بیمار ہو گئے میلاد پرسی نہیں کی، برسوں کی تعلقات اور دوستی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی، کیونکہ بیمار کی میلاد پرسی بڑی عجیب چیز ہے۔ میلاد پرسی تقدیر کو نہیں پلٹتی لیکن اس کو خوش کر دیتی، بیمار کو خوش کر دیتی، اور حضور نے فرمایا کہ آپ تقدیر کو تو نہیں پلٹ سکتے ہو لیکن تسلی کی بات کرو، یہ بولو کہ نہیں بس ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، اور یہ بتا دو کہ گناہوں کی معافی کا تو اللہ نے انتظام کیا ہی کیا ہے، لا باسا طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، تم پاک ہو جاؤ۔ اب یہ پاکی گناہوں سے بھی ہوتی ہے، پاکی بیماری سے بھی ہوتی ہے۔ تو گناہوں سے پاکی تو کنفرم ہے کیونکہ حدیث میں اس کی بشارت ہے، بیماری دور ہوگی نہیں ہوگی اس کا کچھ بول نہیں سکتے، اس کی فیصلت میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، مگر پوچھنے سے تسلی ہو جاتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے آدمی کو، اور اسی لیے اتنی خوشی کا پہنچانا کسی بیمار مسلمان کو اتنا معزز عمل ہے، اللہ کے یہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اگر صبح میں آدمی میلاد پرسی کے لیے گیا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں شام تک، اور اگر شام کے وقت میں اس نے میلاد پرسی کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں صبح تک۔ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ فرشتوں کو لگاتے ہیں کہ اس کے لیے دعا مغفرت کرو، اس نے مسلمان کی خبر گیری کی، اس کی میلاد پرسی کی۔ ایک ایسا معاشرہ ہے اسلامی معاشرہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ایسی ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں، ایک دوسرے کی ہمدردی میں، ایک دوسرے کی محبت میں، ایک دوسرے کے غم میں، ایک دوسرے کی تکلیف میں آدمی اپنے آپ کو ایسا شریک بتاتا ہے گویا وہ اس کا فیملی ممبر ہے، بلکہ بہت سے فیملی ممبر اپنے دینی ماحول نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں بتا سکتے، نہیں شو کر سکتے وہ چیز۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ دوست زیادہ قریب ہے اور رشتے دار اتنا زیادہ قریب نہیں، رشتے داروں میں قریب کا رشتے دار اتنا زیادہ قریب نہیں ہے، دور کا زیادہ قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی عطا فرمائی ویسی پاکیزہ زندگی ہے میرے لوگ، اس سے بڑی راحت رہتی ہے۔ آپ کسی کی خیر خبر گیری رکھنے کے عادی ہوں گے تو دوسرا آپ کی خیر خبر رکھے گا، اور خیر خبر میں ہوتا کیا ہے، بعض وقت چھوٹے چھوٹے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں الگ الگ دی ہیں اور کرنا کچھ نہیں پڑتا، اور بعض مرتبہ کام سے نہیں نکلتے لیکن آدمی شیئر کرنا چاہتا ہے اپنے حالت کو، اپنے اندرون کو، ایک بے چینی رہتی ہے، ایک بھڑاس اس کو نکالنی ہوتی ہے، کچھ بولنا ہوتا ہے، اس کو کچھ کہنا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرمائی سیدھا، اس میں سے ایک یہ کہ یہ تفقد احوال ہے، یہ تفقد اصحابہ، آپ صحابہ کا تفقد فرماتے تھے، تفقد مانے تحقیق احوال، حالات کو جاننا، تجسس نہیں، عائن کو جاننا نہیں، بلکہ وہاں تو ستاری ہوتی تھی، کوئی کسی کی کمزوری سامنے آ گئی تو انجان ہو جاتے تھے، گویا کے سامنے وہ چیز ہوئی نہیں سامنے سے، کوئی کمزوری کسی کی، کوئی خرابی کسی سے ہو گئی چند آدمیوں کے سامنے تو وہ چند آدمیوں کو ہی معلوم ہوتا تھا ہمیشہ کے لیے کہ اس سے یہ ہوا، وہ 4 آدمیوں کے بیچ میں اگر ہوئی چیز تو 5ویں میں نہیں جاتی تھی، ستر تھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی ستاری کرے گا، پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا قیامت میں۔ تو تجسس تو نہیں تھا وہاں پہ لیکن تفقد تھا، خبر گیری رکھنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یحسن الحسن ویقویہ ویقبح القبیح ویوحیہ، جو اچھی بات ہوتی اس کی تحسین فرماتے، ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے، اور اس کو تقویت پہنچاتے، ایسا ہونا چاہیے، شاباشی دیتے، اپریشیٹ کرتے، اور جو بری بات ہوتی اس کی برائی کا اظہار فرماتے۔ اچھائی کا اظہار کرنے میں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن برائی کی برائی کو ظاہر کر دیں تو پھر لوگوں کو ناگواری ہوتی ہے۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ میں کہاں برا بولوں 4 آدمیوں کے بیچ میں، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ جو بری چیز ہے بھائی یہ نامناسب ہوگی، اخلاق سے بولے، تواضع سے بولے، شفقت سے بولے، محبت سے بولے، تذلیل نہ کرے۔ جو آدمی برائی میں مبتلا ہے اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، لیکن برائی کی برائی کا اظہار ہو جانا چاہیے۔ آدمی کو ذلیل کرنا الگ چیز ہے اور برائی کی ذلت کرنا الگ چیز ہے۔ کوئی پرسن ذلیل کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی کا فیوچر معلوم نہیں کیسا ہے، اپنا بھی نہیں معلوم، سامنے والے کا بھی نہیں معلوم، اب برائی میں ہو سکتا ہے توبہ کر کے اللہ کا ولی ہو جائے،
اور یہ سوچنے والا اب اچھا ہی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ محروم کر دے اور برائیوں میں مبتلا ہو جائے، کیا بھروسہ کسی کا؟ اسے کسی پرسن کو کتنی بری حالت میں کوئی ہو ذلیل نہیں کر سکتے، اسلام کا حکم نہیں ہے۔ ہاں وہ جو برائی ہے، جس برائی میں وہ مبتلا ہے، اس کی آپ اتنی چاہے ذلت بتائیں، اس کی حقارت سامنے لائیں، اس کا گندا ہونا بتائیں، اس کا نقصان جو دنیاوی اخروی ہے وہ ظاہر کیا جائے، وہ صحیح ہے۔ تو اس کو بہت بیلنسنگ کے ساتھ بولنا پڑتا ہے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ مجھے عزت دے رہا ہے، بے عزتی نہیں کر رہا، اور شفقت سے، پیار سے، محبت سے، نرمی سے اس کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن بولنا چاہیے۔ وہی قبل اگر قبیحہ وہی وقت ہی آپ قبیح کی تقبیر فرماتے اور اس کا واحیات ہونا ظاہر فرماتے کہ کیا بے ہوگی ہے کہ واحیات ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری ایک روایت میں ہے یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ایک ہی مہینے میں ہے قریب قریب کہ آپ جو اچھی باتیں ہوتی ان کا حکم فرماتے اور جو بری باتیں ہوتی ان سے روکتے، کیونکہ جس معاشرے میں یہ چیز نہ ہو اس کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب برائی کامن ہو جائے اور لوگوں میں دیکھتے دیکھتے برائی کی برائی باقی نہ رہے، عادی ہو جائیں لوگ اس کے، تو برائی کرنے والوں کا دل اور نہیں کرنے والوں کا دل ایک ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں فتشابہت قلوبہم، دل مشابہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے، اور جو برائی کرنے والے ہیں ان پر جیسے اللہ کی لعنت ہوتی ہے، نہیں کرنے والے بھی اللہ کی لعنت میں آ جاتے ہیں۔ ضرور اس کا مذاکرہ ہوتے رہنا پڑتا ہے، برائی کی برائی سامنے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو لعنت آئی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی لعنت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے لعنت کر دی ہے ان پر، اور لعنت کے معنی ہے رحمت سے دوری کا فیصلہ، کوئی معمولی چیز نہیں ہے لعنت، کوئی ورڈ نہیں ہے لعنت کا ہے کہ مجھے لعنت ہو تم پر، نہیں، اللہ کی لعنت کا مطلب بہت بھاری ہے۔ وہ یہ کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ ہونا کہ ان پر اللہ پاک فضل نہیں کرے گا، رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی شرح میں یہ بات بیان، اس آیت مبارکہ کی تشریح میں یہ بات فرمائی کہ جو لوگ برائی کرتے تھے، وہ برائیوں میں جو مبتلا تھے، ان کو شروع میں برائی نہیں کرنے والوں نے ٹوکا دو ایک مرتبہ، اس کے بعد میں وہ لوگ بعد نہیں آئے تو انہوں نے چھوڑا کہ یہ جانے ان کا کام جانے، جان دو جہنم مرنے دو۔ تو تھوڑے دنوں کے بعد آگے ہو گیا ان کی برائی کی باتوں میں، ان کو برا فیل ہونے نہیں لگا، کیونکہ برائی کا کم سے کم درجہ دل میں فیل ہونا ہے، اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے کہ کوئی برائی سامنے آئے اور دل میں فیل نہ ہو برا، تو اس سے کم درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بول نہیں سکتا آدمی تو دل کے اندر تو اس کو فیل ہونا چاہیے کہ یہ تو نامناسب حرکت ہو رہی ہے۔ تو دھیرے دھیرے عادی ہو گئے تو فیلنگ بھی ختم ہو گئی، تو پھر دل مشابہ ہو گئے ایک دوسرے کے، اللہ رسمی شریف ہو گئے، راضی ہو جاتے ہیں پھر برائیوں کے ہونے سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی برائی کے ہونے سے راضی ہو اور برائی کی جگہ سے غائب ہو، اللہ کی نظر میں برائی کی جگہ وہ موجود شمار ہوتا ہے۔ من غاب عنہا فرضیہا کان کمن شہیدہا، جو برائی سے غائب ہو لیکن برائی سے خوش ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ برائی میں شریک تھا۔ ومن کریہا ومن شہیدہا فکریہا کان کمن غاب عنہا، اور جو آدمی برائی کی جگہ پر موجود ہو اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہو، اس کو ناپسند کرتا ہو، تو وہاں موجود ہوتے ہوئے وہ غائب شمار ہوتا ہے اللہ کے پاس، وہ موجود نہیں ہے کیونکہ وہ ناپسند کر رہا ہے، اس کا آگے اس کے بس میں نہیں ہے۔ معاشرے میں جب اس کا رواج ہوتا ہے تو پھر جو اچھی چیزیں ہیں وہ پنپیں گی اور جو بری چیزیں ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہوں گی، لوگ اس میں شرمائیں گے اور لوگ توبہ کریں گے، لوگ اس کا اظہار کرنے سے جھجکیں گے، پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا، ماحول خراب ظہور میں نہیں آئے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر ماحول خراب ہو گیا تو یہ پورے ماحول والوں کے لیے اللہ پاک کی طرف سے بہت ہی زیادہ خطرناک علامت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ ہے کہ جس کو جہنم میں پہنچانا چاہتے ہیں اس کو جہنم کے ماحول میں رکھ دیتے ہیں، اور جس کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں اس کو جنت والے ماحول میں رکھتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ ان آیتوں کا مفہوم یہی ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے۔ بڑی اہمیت ہے اس کی کہ مسلم معاشرے کے اندر برائیوں کو پنپنے نہ دیا جائے، ان کو مذاکرہ ہو، ان کو بولا جائے، ان کو سمجھایا جائے، کرنے والے شرمندہ ہوتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، نہ کرنے والوں کو اپریشیٹ کیا جاتا رہے، نہ کرنے والوں کی پیٹ
یعنی شاباشی دی جاتی رہے کہ کم از کم تم تو اچھا کام کر رہے، اور کرنے والا اپنا برا فیل کرتا رہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے الگ بات ہے، لیکن ہو رہی ہے۔ علم تو صحیح زندہ رہے، قرآن اور حدیث کا صحیح علم زندہ رہنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ علم کا کانسیپٹ بدل جانا، علم غلط ہو جانا، بدل جانا، یہ تو بڑی لعنت ہے اور بڑی مصیبت ہے۔ آنے والی جنریشن کو خراب چیز اچھی ہونے کی حیثیت سے باور کرائی جائے گی اور اچھی چیز خراب ہونے کی حیثیت سے باور کرائی جائے گی، وہ تو معاملہ ہی بدل جائے گا۔ کیونکہ جب آدمی کسی چیز کو برا سمجھتا ہے تو توبہ کرے گا، باز آئے گا، لیکن اگر اس کو اچھا سمجھتا ہے تو نہیں توبہ کرے گا، وہ اس سے باز بھی نہیں آئے گا، وہ تو پھر بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اور یہ بتاؤں میں آپ کو کہ بزرگوں نے فرمایا کہ ساری برائیاں کفر کی رشتے دار ہیں، ساری برائیاں کفر کی رشتے دار ہیں، جیسے ساری نیکیاں ایمان کی رشتے دار ہیں۔ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کفر میں برائیاں پہنچا دیتی ہیں، جیسے ایمان، جیسے اچھائیاں دھیرے دھیرے ایمان کے کمال میں پہنچا دیتی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جو آپ کے قریب کے لوگ ہوتے تھے وہ پسندیدہ لوگ ہوتے تھے، خیارہم اقربہم عندہ خیارہم، سب سے قریب جو ہوتے تھے آپ کا جو سرکل جو تھا وہ بہترین لوگوں کا تھا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آدمی کے دوست کیسے ہیں، ملنے جلنے والے کیسے ہیں، بیٹھک کن لوگوں میں ہے، گبازیاں کن کے ساتھ ہے، کہاں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہ سرکل ہے کیسا، کیسے لوگوں کا ہے، اس پر ڈپینڈ کرتا ہے آدمی کا مزاج اور آدمی کا باطن اور آدمی کی سیرت۔ اچھے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے آدمی تو اچھائی ہی اس کے اندر افزار ہوگی، جذب ہوگی، اور اگر برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ صرف انبیاء وہ ہوتے ہیں جو خود متاثر نہیں ہوتے، دوسروں کو متاثر کرتے ہیں۔ میں اور آپ تو ماحول سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں، جیسے لوگ ہوں گے ویسے متاثر ہو جائیں گے۔ اسی لیے کیا ہے، آپ کی سیرت میں یہ ایک حصہ ہے کہ آپ کا قریب کا جو حلقہ ہوتا تھا وہ نیک لوگوں کا ہوتا تھا، پابند لوگوں کا، اخلاق کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے اور سب اعتبارات سے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مرتبے میں بڑا ہوتا تھا وہ کون تھا؟ سب سے زیادہ عام مہم نصیحتن، اعظم مہم منزلتن، عام مہم نصیحتن، سب سے بڑے مرتبے والا حضور کے نزدیک وہ تھا جو نصیحت اور خیر خواہی کے اعتبار سے انسانوں کی سب سے زیادہ عام ہوتا تھا، ریزرو نہیں بلکہ بہت زیادہ عمومیت اس کے مزاج میں ہوتی، اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس کا بھی بھلا ہو جائے، اس کا بھی بھلا ہو، جس کے مزاج میں نصیحت عمومیت کے ساتھ ہوتی، زیادہ ہوتی، اس کو آپ زیادہ مرتبہ دیتے تھے، کیونکہ اس کے ذریعے سے فائدہ زیادہ پہنچے گا، یہ میری بات زیادہ لوگوں تک پہنچائے گا، زیادہ لوگوں کی بات مجھ تک پہنچائے گا جو ان کی حاجتیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں۔ تو یہ بھی ہے کہ دوستی اور غیر دوستی اور تعلق رکھنے نہیں رکھنے کی جو بنیاد ہے اس کی بھی ایک سیرت ہے، حضور کی ایک سنت ہے، اس میں اس کو یاد رکھنا، اس کا ہمیں دھیان نہیں ہوتا۔ بے نمازی ہے اس سے بھی دوستی ہے، جواری ہے اس سے بھی دوستی ہے، شرابی ہے اس سے بھی دوستی ہے، جانکاری ہے اس سے بھی دوستی ہے، اور تھوڑے بہت نمازیوں سے بھی دوستی ہے، اس سے بھی سلام علیکم، اس سے بھی سلام علیکم، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے، سیاح بھی، دونوں کام چلتے رہے، یا اس سے بھی لین ملا کے ایک ہے لین ملا کے رکھنا، وہ تو اس زمانے میں ملا کے رکھنا ہی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے برا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی برائی سے بچنے کے واسطے اس سے لین ملا کے رکھنی پڑے، اخلاق سے برتاؤ سے، اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آنا پڑے۔ یہ آپ نے اس کی تعریف، ایک مرتبہ ایک صاحب آئے حضور کے پاس، بڑے اچھا اخلاق کا مظاہرہ آپ نے ان کے ساتھ میں فرمایا، وہ چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی ان سے گفتگو، تو فرمانے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چند روز پہلے اس آدمی کے بارے میں یہ تذکرہ فرمایا تھا کہ اس میں یہ باتیں ہیں، اور بھی آپ جب وہ آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا وارضاہ کہ کسی آدمی سے اچھا برتاؤ کرنا پڑتا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے، تو نقصان نہ پہنچائے مجھے یا میرے جاننے والوں کو ساتھ، تو لائن تو ملا کے رکھنی پڑتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے خیریت ہے، لیکن ایک دوستی ہوتی ہے، ایک اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے، بے تکلفی ہوتی ہے، وقت اس میں گزرتا ہے کن لوگوں میں، تو یہ ضروری ہے کہ وہ دینداروں کا حلقہ ہو۔ کھانا پینا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ لا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا اپنا کھانا جو ہے وہ نیک کے پیٹ میں جائے تو عبادت میں معاون ہوگا، اور اگر بروں کو سوچتے رہو گے تو پھر وہ جو برائی کریں گے نا تم بھی شیر اڑ لگے اس کی، اس لیے کھانا کھلانے میں احتیاط کرو، جیسے ہلکا ہوگا جیسے سرکل ہوگا ویسے وہ چیز ہوگی۔ اسی واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم الی من یخاللہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر ایک کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس سے اس کی دوستی ہے۔
اور تیسری بات کیا ہے؟ ایمان کے کمالات میں سے یہ ہے کہ ہماری دوستی صرف اس سے ہو جو اللہ کو پسند ہے. من احب للہ، محبت ہو اللہ کے لیے. ہماری دوستی کس سے؟ جو اللہ کو پسند ہو. وہ کیسے معلوم ہوگا؟ جو نیک ہوگا، کیونکہ ہم تو اس کی نیکی سے ہی اندازہ لگا سکیں. من احب للہ وابغض للہ، محبت ہو اللہ کے لیے، نفرت ہو اللہ کے لیے، اعطى للہ، خرچ کرے اللہ کے لیے، منع للہ، خرچ نہ کرے اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان. یہ 4 صفات اگر کسی میں آ گئے تو اس کا ایمان کامل ہو گیا. حضور نے فرمایا ہماری دوستیاں تو صرف اللہ کی وجہ سے ہیں. تو اب اللہ کی وجہ سے ہوں گی تو جس میں جو غافل ہے، جو دور ہے اللہ کے عوامر سے، برائیوں میں مبتلا ہے، اس سے ہم زیادہ دلچسپی نہیں رکھ سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی. آپ جب باہر تشریف لے جاتے، لوگوں میں بیٹھتے، لوگوں میں ملتے جلتے، تو کن لوگوں سے آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہو، آپ کا سرکل کیا ہوتا، اور کون آپ کے نزدیک مرتبے میں بڑا ہوتا، کس چیز کو آپ پسند فرماتے، کس چیز کو آپ ناپسند فرماتے، کیسے ماحول کو آپ نے ترجیح دی اور صحابہ نے کیسے ماحول کو پسند فرمایا، اس کی فکر ہو اپنے گھر میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی، اور اپنے انوائرمنٹ میں بھی. آپ دیکھیں گے کہ اس کے برکات بڑے ظاہر ہوں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں پڑھ لیجیے.